بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم پڑھیں گے سورۃ الشمس کو۔ سورہ شمس میں کل 15 آیات ہیں، ان میں سے ابتدائی 10 آیات کو ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ جس حرف پر جو ضروری قاعدہ ہوگا، جو ضروری کوئی تجوید کے حوالے سے بات ہوگی، اسے ہم ساتھ کے ساتھ اس کا اجرا کریں گے اور اسے سیکھتے بھی چلیں گے۔ تو سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها۔ والشمس، یہاں پر سورہ لفظ ہے شمس، اس کے شروع میں آپ کو الف لام لگا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے اس الف لام کو نہیں پڑھنا۔ دراصل حروف شمسیہ اور حروف قمریہ ان کی ایک تفصیل ہے، اس کے لیے ہم نے مستقل ایک سبق بنا کر اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہاں آپ جا کر اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو صرف اتنی بات بتا دیں گے کہ شین حروف شمسیہ میں سے ہے، تو حروف شمسیہ کے شروع میں اگر الف لام تعریف کا آ جائے تو وہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، اس لیے آپ نے یہاں پر اس کو ول شمسی کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ واو کو ڈائریکٹ شین سے ملا کر پڑھنا ہے، وشمسی، ٹھیک ہے۔ اور شین حروف صفیریہ میں سے ہے، حروف صفیریہ کی ادائیگی میں ذرا آپ نے باریک کر کے اور سیٹی کے ساتھ اسے ادا کرنا ہوتا ہے، تو انہیں کس طرح سے پڑھیں گے؟ وشمسی، سین بھی حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں بھی سیٹی آپ نے ادا کرنی ہے۔ وضحاها، واو پر زبر ہے، اسے آپ کھینچیں گے نہیں، اور غود ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروفوں میں سے ہے، اور غود کی ادائیگی کے لیے آپ زبان کی جو لیفٹ سائڈ کی کروٹ ہے اسے اوپر والے اپر 6 کے ساتھ ٹچ کریں گے تو غود ادا ہو جائے گا۔ وضحاها، ہا اور ہا دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہا کا مخرج کون سا ہے اور یہ کس طرح سے ادا کی جاتی ہے؟ ہا حروف حلقیہ میں سے اور ہا بھی حروف حلقیہ میں سے ہے، ان دونوں کی ادائیگی میں کیا فرق ہے، اس کے لیے بھی ہم نے ایک مستقل سبق بنا کر اپلوڈ کیا ہے، کائنڈلی آپ وہاں جا کر اس سبق کو واچ کیجئے تاکہ آپ کو مکمل تفصیل حاصل ہو۔ تو آپ آج کے سبق میں اتنا ہی سمجھ لیں کہ ہا اور ہا کا آپ نے فرق کر کے دونوں کو الگ الگ اپنے مخرج سے پراپر طریقے سے ادا کرنا ہے۔ پوری آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ والشمس وضحاها، نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، والقمر اذا تلاها۔ والقمر، قوف چونکہ حروف قمریہ میں سے ہے، اس لیے ان کے شروع میں اگر الف لام آتا ہے تو وہ پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر لام ہم پڑھ رہے ہیں، والقمر، آپ واو کو ڈائریکٹ خوف سے ملا کر نہیں پڑھیں گے بلکہ والقمر الف لام کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور قوف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، را کے نیچے حرکت ہے، را کے نیچے حرکات آ جائیں تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ والقمر اذا الف مدہ کا اگزامپل ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اسے آپ نے 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اذا تلاها، تلا لام پہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، اور ہا الف زبر ہا ہے، اسے بھی آپ ایک الف تک کھینچ لیں گے۔ پوری آیت مبارکہ کو سنیں کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ والقمر اذا تلاها، نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، والنہار اذا جلاها۔ والنہار، یہ پھر نون حروف شمسیہ کا آ گیا، یہاں پر آپ لام تعریف کا نہیں پڑھیں گے۔ والنہار، واو کو نون سے ملا کر ذرا جماؤ اور سختی کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ نون مشدد بھی ہے، تشدید لگی ہوئی ہے۔ والنہار، را باریک ہے، اذا یہ الف مدہ ہے، ایک الف تک کھینچ لیں گے۔ اذا جلاها، لام مشدد بھی ہے اور لام پہ کھڑا زبر بھی ہے، اس لیے آپ نے اس کو جماؤ کے ساتھ ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پوری آیت مبارکہ کو سنیں کس طرح سے پڑھیں گے۔ والنہار اذا جلاها، نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، واللیل اذا یغشاها۔ واللیل، واو کو لام سے ملائیں گے آپ اور الف لام کو نہیں ادا کریں گے کیونکہ لام بھی حروف شمسیہ میں سے ہے۔ اذا یغ، غین کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، یغ، غین موٹے حروفوں میں سے ہے۔ یغشا، شین کو آپ نے باریک سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے اور 1-2 الف تک اسے کھینچ بھی لینا ہے کیونکہ اس پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، اور ہا الف زبر ہا ہے تو اس کو بھی آپ نے الف مدہ کو 1 الف تک کھینچ لینا ہے۔ پوری آیت مبارکہ کو سنیے کس طرح سے پڑھیں گے۔ واللیل اذا یغشاها، نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا،
والسماء وما بناها، والسماء، ٹھیک ہے. تو آپ نے سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور میم پر، میم الف زبر ما، اس پر مد بھی لگا ہوا ہے، تو آپ نے اس مد کو تقریباً 4 الف تک کھینچ کر ادا کرنا ہے. اسے مد متصل کہا جاتا ہے، کیونکہ سبب مد اور محل مد دونوں ایک لفظ میں ہوں تو وہاں جو مد ادا کیا جاتا ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے. تو آپ نے اس کو 4 الف تک کھینچ کر ادا کرنا ہے. مد متصل اور مد منفصل میں کیا فرق ہے، اور مد اصلی اور مد فرعی کا کیا جو ہے کانسیپٹ ہے، اس کے لیے بھی ہم نے مستقل سبق اپلوڈ کیا ہوا ہے. مہربانی کیجئے وہاں جا کر دیکھیے، تاکہ آپ کو سبق کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو، اور پورا سبق ایک جیسا یکساں آپ کو سمجھ میں آ جائے. والسماء وما بناها، بناها نون پہ کھڑا زبر ہے، ہا الف زبر ہا ہے، مدہ ہے، تو آپ نے اسے 1 الف تک کھینچ لینا ہے. تو پوری آیت مبارکہ کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ والسماء وما بناها. نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، والارض وما طحاها. والارض، را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو آپ نے اس کو را کو موٹا پڑھنا ہے. را کے را کب موٹی پڑھی جاتی ہے، کب باریک پڑھی جاتی ہے، اس کے کون سے قواعد ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے سبق اپلوڈ کیا ہوا ہے. ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ایسی ضروری باتیں جن کا تجوید سے گہرا تعلق ہو، اس کے لیے ایک مستقل سبق بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں. ہمارے جو سیکھنے والے حضرات ہیں ان سے، اور ان کو اس بات کا علم ہے، اور جو نئے آنے والے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ وہاں سے جا کر تمام اسباق کو ایک دفعہ سن لیں، تاکہ کوئی بھی چیز سیکھتے ہوئے انہیں اوپری اور نئی محسوس نہ ہو. والارض وما طحاها، طا جو ہے موٹے حروفوں میں سے ہے، اور ہا اور ہا دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس لیے دونوں کو اپنے اپنے مخرج سے آپ نے ادا کرنا ہے. والارض وما طحاها. نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. وَنَفْسٍ سین ہے باریک سیٹی کے ساتھ، وَمَا سَوَّاهَا پھر دوبارہ سین ہے اور واو مشدد ہے، اور واو پر کھڑا زبر بھی ہے. سَوَّاهَا اس طریقے سے اسے پڑھیں گے، سَوَّاهَا، سواہا کر کے پڑھنا اس کو درست نہیں ہے. تو پوری آیت مبارکہ کو سن لیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا. فَأَلْهَمَهَا، ٹھیک ہے، 2 ہاں ہیں، فَأَلْهَمَهَا، ہا زبر ہا، میم زبر ما، ہا، ٹھیک ہے، ہما، ہا الف زبر ہا، ہمہا. تو ہا ما ہا اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، حرکات کسی صورت بھی کھینچی نہیں جاتی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. جیم یہ جو ہے واو مدہ ہے، واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو یہ واو مدہ کہلاتی ہے. اسے آپ نے 1 الف تک کھینچ لینا ہے. فُجُورَهَا، را کو موٹا پڑھنا ہے، اور ہا کے بعد الف ہے، یہ الف مدہ کا ایگزامپل ہے، اسے بھی آپ 1 الف تک کھینچ لیں گے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. قد یہاں پر قلقلہ ہوگا، اسے قلقلہ صغیرہ کہا جاتا ہے. حروف قلقلہ کون سے ہیں، اور یہ تو آپ کو علم ہی ہوگا. اور حروف قلقلہ پر اگر جزم لگا ہو تو وہاں کون سا قلقلہ ادا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ پرانے سیکھنے والے ہیں تو یہاں کون سا قلقلہ ادا ہوگا؟ قلقلہ صغیرہ، ٹھیک ہے. افلح، فا کو آپ نے ہونٹوں کو ذرا سا گول کر کے اس کو ادا کرنا ہے. افلح ما، یہاں پر آپ اخفا کریں گے، نون ساکن ہے، اور اس کے بعد اخفا کے جو حروف ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوتا ہے، اور زا حروف اخفا میں سے ہے تو آپ نے یہاں اخفا ادا کرنا ہے. ما زکاہا، کاف پر تشدید ہے تو ذرا اس کو آپ نے جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے. پوری آیت مبارکہ کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ قد افلح من زکاہا. اور آخری آیت کو دیکھ لیں آج کے سبق کی، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. وَقَدْ یہاں پر بھی آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے، قلقلہ صغیرہ یعنی چھوٹا قلقلہ ادا کریں گے. خواب، خو موٹے حروفوں میں سے ہے، اور با
کو آپ نے با کو کھینچنا نہیں ہے. وقد خواب، با زبر با ہے، وقد خواب با ایسے کر کے پڑھنا ہے، اس کو درست نہیں ہے. ما دساہا، یہاں پر بھی آپ نے اخفا کرنا ہے نون ساکن پر. ٹھیک ہے، پوری آیت مبارکہ کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ وقد خواب من دساہا. تو آج کے لیے صدق اللہ العظیم. امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. ہم نے اپنی ذات کی حد تک جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے اس کے حد تک آپ کے لیے کوشش کی، ضروری قواعد کا آپ کے لیے اجرا کیا. سیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ اچھی طرح سے سبق کو سنا کریں. ایک دفعہ سے سبق سمجھ میں نہیں آتا، تو اس لیے اذا تکرر کرر، عربی اس قاعدے پر عمل کرتے ہوئے 2-3 دفعہ سبق کو اجرا کر لیں، 2-3 دفعہ سن لیں تاکہ تکرار سے سبق پختہ ہو جائے. اور آگے بھی ہو سکے تو دوسرے سیکھنے والے جو آپ کے متعلقین میں سے جو شوق رکھنے والے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کر کے ان تک بھی پہنچا دیں. اپنی فیس بک وال پر اسے شیئر کر لیں تاکہ کوئی بھی سیکھنے والا اس سے سیکھ لے، تو ہم سب کے لیے ثواب دارن بن جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.